خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اس کے 14ویں باب کی 25ویں سے 35ویں آیت۔ ایک دن ایک بڑا ہجوم یسوع کے ہمراہ جا رہا تھا، تو اس نے پھر کر ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی کینہ نہ رکھے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر تصرف کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کی تکمیل کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو رکھے اور تیار نہ کر سکے تو جو لوگ دیکھیں وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور کہیں کہ اس شخص نے تعمیر شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے جنگ کرنے جانے کو ہو تو پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 کے ساتھ اس کا سامنا کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھ آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے قاصد بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ بس اسی طرح جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اسی میرے عزیزو، ہم نے پچھلے اتوار لفظ حلیمی پر غور و خوض کیا اور مقدس اگسٹن کے مطابق حلیمی سچائی کو قبول کرنا، سچائی کو جینا اور سچائی کا پرچار کرنا ہے۔ حلیمی کیا ہے؟ سچائی کو قبول کرنا، سچائی کو جینا اور سچائی پر عمل کرنا، یہ حلیمی ہے۔ اور سچائی کون ہے؟ وہ مسیح خداوند ہے، جس نے خود کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں۔ تو آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ اسی پیغام کی ایک کڑی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور اسی کو ساتھ دے کر چلتے ہوئے اور گہرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے حلیمی اور فروتنی کے بارے میں سیکھا، سمجھا اور خوض کیا، اور مقدس اگسٹن کے مطابق حلیمی کی میں نے تعریف بیان کی ہے۔ اور سچائی کون ہے؟ مسیح خداوند۔ راہ، حق اور زندگی میں۔ حق کون ہے؟ مسیح خداوند۔ سچائی کون ہے؟ مسیح خداوند۔ اور اس سچائی کو قبول کرنا جو ہے یہ ہمارا مسیح ایمان ہے، اور مسیح ایمان کے مطابق اس سچائی کو قبول کرنا، اس سچائی پر عمل کرنا اور اس سچائی کا پرچار کرنا جو ہے وہ مسیح طرز زندگی کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یسوع کو قبول کرنا اور اس کے مزاج کو اپنانا اور اسی کا پرچار کرنا، یہ پیغام مسیح طرز زندگی میں سب سے بڑا تقاضا یہی۔ آسان لفظوں میں یعنی کہ یسوع مسیح کی شاگردیت
اور پیروی کے لیے ہمیں حلیم فروتن اور سب سے بڑھ کر آج یسوع نے کہا کہ مجھے پیار کرنا، یعنی کہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ ساتھ وہ سچی محبت کا طلبگار ہے، غیر مشروط محبت کا طلبگار ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب چیزوں سے بڑھ کر جو مجھے پیار کرتا ہے، سب رشتوں سے بڑھ کر جو مجھے پیار کرتا ہے، وہ میرا شاگرد کہلائے۔ ہر ایک چیز سے بڑھ کر یسوع کو پیار کرنا جو ہے وہ یسوع کی شاگردیت کا تقاضا ہے۔ اس لیے بار بار یہ آیات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ شاید آسان لفظوں میں ہم اکثر اس بات پر متفق بھی ہو جاتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر کاہن، سسٹر اور مناد یہ ان کی ذمہ داری، ایسا ہی ہے نا؟ یہ بس فادر سسٹر چھوڑ دیتے ہیں گھر بار اور اپنی زندگی ساری وقف کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے نا؟ ایسا ہی گھر بار چھوڑا ہے۔ بابو جی یتیم مناد صاحبان یہاں کے تو نہیں ہے نا، یہ اپنے گھروں کو، خاندانوں کو چھوڑ کر یہاں آپ کے درمیان آ کر اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہے تاکہ ہم منادی کر سکیں۔ میں نے اپنا خاندان چھوڑا ہے اور تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ میرے ساتھ اور دیگر کاہنوں نے، ایون کہ ہمارے اپنے فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ، وہ پادری جی کوٹ حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہاں خدمت دے رہے، سب کچھ چھوڑا ہے۔ کس کے لیے؟ یسوع کی سب سے بڑھ کر جو پیار کرنا، یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے، یہ ہماری مسیح طرز زندگی، اور اس مسیح طرز زندگی میں ایک خاص بلاٹ جو ہے وہ ہمیں عطا کی گئی ہے، کاہن بننے کے لیے، مناد بننے کے لیے، سسٹر بننے کے لیے، سب کچھ چھوڑ۔ تو اتنی بڑی قربانی ہے، کیا خیال ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، پھر بھی کوئی ایویں گل کر کے چلا گیا، ہاں ایویں سن سنا کے چلا جاتا ہے، ہاں جن کی کار نہیں چلتی انہوں نے منادا تے چلتی اتنے آ کے فادر ناراضگی، کیا خیال ہے؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں ارد گرد؟ چلیں یہ ہماری زندگی کا چلو حصہ سمجھ کے ہم چلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تقاضا صرف ہم سے نہیں ہے، تقاضا ہر ایک بپتسمہ یافتہ سے ہے، ہر ایک بپتسمہ یافتہ سے اپنے باپ، ماں، بچوں، بیوی، بہن بھائیوں سب سے بڑھ، یہاں تک اس نے کہا کہ اپنی جان سے بھی کینہ رکھ، تو میرا شاگرد کہلائے گا۔ یعنی کہ اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو بھی خالی کر دینا ہے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا ہے، اور صرف یسوع کا بن کے رہنا ہے، یسوع مجھ میں نظر آ۔ اور یہی اسی بات پر پولس رسول دوسری تلاوت پر جو ہے ہماری توجہ مرکوز کروا رہا ہے کہ میں مسیح کا ہوں، مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ اس نے اتنا بڑا لفظ استعمال کیا، مسیح یسوع کا قیدی ہوں، مسیح یسوع کا غلام ہوں۔ اب وہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کا ہی ہوں، اس لیے تو وہ کہتا ہے اور میں نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ ہے مسیح طرز زندگی کو پورا کرنے کا تقاضا اور انداز اور مزاج جو پولس رسول بیان کر رہا ہے کہ میں مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ یہ ہم نے کیا کرنا؟ ہم نے اپنا اظہار کرنا کہ اب مسیح مجھ میں ہے۔ تو جب مسیح مجھ میں ہے تو پھر کوئی اور خواہش جنم لے نہیں سکتی، کوئی اور ضروریات اور جو ہے چیزیں جگہ لے نہیں سکتی۔ اس لیے یسوع کو پیار کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، ہر ایک رشتے، ہر ایک تعلق، ہر ایک منصوبے سے بڑھ کر پیار کرنا ہے، جیسے پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں اس یسوع کا قیدی ہوں، اس کا غلام، وہ مجھ میں ہے، میں زندہ ہی نہیں ہوں، اب وہ مجھ میں زندہ ہے۔
مسیح مجھ میں. تو یہ ساری مسیح طرز زندگی اور یسوع کی شاگردگیت کا تقاضا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اور ساری چیزوں کو ترک کر کے یسوع سے پیار کرنا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. پولس رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا, ہم تو بڑے نہیں ہیں نا. تو پولس رسول اپنے آپ کو اس کا قیدی اور غلام کہتا ہے. پھر سنکلیر جس کے نام پر ہمارے پیرش کا نام رکھا گیا ہے, اسیسی کی بیٹی, اس نے جب یسوع کو پہچانا کوڑیوں میں, بھوکوں میں, رد کیے ہوئے لوگوں میں, اور جب اس نے دیکھا کہ مقدس فرانسس آف اسیسی بھی اتنی شدت اور اتنی محبت کے ساتھ خدا کی مرضی پر چلتا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا. بڑا امیر خاندان تھا سنکلیر کا خاندان, جو بڑا امیر تھا, اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور یہاں تک کہ وہ اس دروازے سے گزری جس دروازے سے ہمیشہ جنازہ لے کر جاتی, اسے ڈیتھ ڈور کہتے. کہ اب میں اپنے ماں باپ کے اور سب عزیزوں کے لیے مر چکی ہوں. ایسے اس نے اس دروازے سے گزر کر اعلان کیا کہ اب میں مسیح کی ہوں, یسوع کی ہوں, اور یسوع جو کوڑیوں میں رد کیے اور بیماروں میں موجود ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے, جس کی روحانیت پر ہم گائے بغیر غور و خوض کرتے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ ترک کر دیا, دوبارہ لوٹ کر اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر نہیں گئے. صحیح, اپنے باپ اور ماں کے گھر نہیں گئے. اس نے یسوع کو پیار کیا, سب کچھ ہر ایک چیز سے. اور دیگر مثالیں لے لیں. چلے مقدسہ مریم کی پہلے مثال لے لیتے تو وہ بھی اچھا تھا. مقدسہ مریم نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ یسوع کے لیے, باپ کی منصوبہ نجات کے لیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند میں تیرے ساتھ تعاون کروں گی, میں کروں گی, ضرور خدمت کروں گی. اس نے ہرگز ایسا نہیں کہا کہ اگر میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, جو تو چاہتا ہے نا بس میری زندگی میں وہی ہو, کچھ اور نہیں. اس نے اپنی جوانی, اپنا سب کچھ جو ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا, اپنا آپ یسوع کو سونپ دیا اور یسوع کو اس دنیا میں لے کر آئے. اور یہ تقاضا ہم سے بھی کیا جا رہا ہے کہ مقدسہ مریم کی طرح, مقدس فرانسس کی طرح اور سینٹ کلیئر کی طرح ہمیں بھی سب کچھ ترک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یسوع کو سچے دل سے پیار کرنا چاہتے ہیں, اسے قبول کرنا چاہتے ہیں, اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں, اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, اس کی شاگردیت میں آنا چاہتے ہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں ایسے مزاج اپنانے کی ضرورت ہے جو مریم کا تھا, جو مقدس فرانسس کا تھا, جو سینٹ کلیئر کا تھا, جو پولس رسول کا تھا. ایسا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہر ایک شخص سے تقاضا کیا جاتا ہے جس نے مسیح خداوند کے نام کا بپتسمہ حاصل کیا ہے کہ ہم سب ہر چیز سے بڑھ کر یسوع کو پیار کریں, ہر چیز سے کنارہ کریں اور یسوع کو سچے دل سے پیار کریں. یہ باتیں آج شاگردیت کا تقاضا جو ہے یہ ہم تک پہنچتی ہیں کہ ہم سچے دل سے اس کی پیروی کریں. بہت ضروری. آج خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک اور مسیح خداوند نے چلتے ہوئے ایک مثال دی ہے, اس کو میں ذرا خاندانی زندگی کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں. مثال دی ہے جب اس نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو برج بنانا چاہے. برج شاید اس وقت کے اپنے دور کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا جو گھر بنانا چاہے اور پہلے بیٹھ کے حساب نہ کرے کہ میرے پاس پیسے کتنے ہیں, مجھے کیسے کرنا چاہیے کام. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. کون ہے جو اگر ایسے شروع کر دے گا, گھر بنائے گا, آدھا ہوگا آدھا ویسے ہی پڑا رہے گا تو لوگ بھی طنز کریں گے,
کہیں اب اس نے شروع کیا اور بنا نہیں سکا. تو یہ تو ہو گیا جو ہے ہماری دنیاوی عمارت کی بات. میں عمارت کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو ڈومیسٹک چرچ ہے, جسے خاندان کہا جاتا ہے, فیملی کہا جاتا ہے, جس کی برکت ازدواجی زندگی کو اختیار کرتے وقت کاہن جو ہے وہ نئے جوڑے کو دیتا ہے کہ خدا جو اولاد تمہیں عطا کرے گا تم اس کی تربیت کیتھولک عقیدے کے مطابق کرنا. یہ برکت ہے نا. تو یہ خاندان کو تشکیل دینے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے نا, وہ ماں باپ کو دی گئی ہے. تو کون ایسا خاندان یا میاں بیوی ہے جو سوچے نہ, غور نہ کرے تو بس زندگی گزارتے جائیں؟ صحیح ہے, ایسے ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے آسان لفظوں میں کیا کرتے ہیں, منڈا بگڑ گیا, ٹھیک ہے, یہ ان کو آگو نہیں آتا. کیا منڈا بگڑ گیا. ایک گلا کبھی سنی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں ہے, سنیا تو کہیں بھی ہے کبھی کہ نہیں؟ شاید کہیں نہیں ہوگی, یہ نہیں بولا گی کیونکہ اتوں کی گل نہیں ہوگی. بگڑ گیا تو پھر کی دوجا جواب ہوں, منڈا بگڑ گیا ویاہ کر دو. صحیح. تو جڑا بگڑیا ہوا ہے وہ ویاہ بعد سدھر سکتا ہے؟ کدی بھی نہیں. وہ کی ہوئے گا, وہ خاندان کی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں پاتا. وہ کہ ماں پیو نوں تنگ کرتا سی, پھر جڑی کڑی نوں لے کے آئے انہوں تنگ کرے گا تے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تے ٹینشن ہور ودا نہیں گیا. صحیح ہے. تے صحیح کام کی کرنا چاہیے؟ بگڑی ہوئے کی کرنا چاہیے, سدھارنا چاہیے. شاباش. تو جو بگڑ گیا ہے اس کو پہلے سدھارنا چاہیے, اس کی تربیت کرنی چاہیے, اس کو ذمہ دار بنانا چاہیے, اور اس کی بنیاد جو ہے, اس کی تربیت جو ہے وہ کیتھولک ایمان کے مطابق کرنی چاہیے, اور اسے وہ سلیقہ سکھانا چاہیے کہ اگر ازدواجی زندگی کی برات کو قبول کرنا ہے تو اس کی سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا بناؤ, ایماندار بناؤ, اور یسوع کے پیروکار بناؤ, وہ مزاج اپناؤ, ذمہ دار شخص بناؤ پہلے, پھر اس کی شادی کرو. ایک پرانے دور دیا گلا بگڑ گیا جی ویاہ دو, ہوں نہیں, دور بدل گیا جی, پہلے سدھارو, اسے ٹھیک کرو. آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کو پالا پوسا, تاڑی نہیں منن دیا کہ وہ جڑی کڑی بیچاری نے لے کے ہم نہیں کے مننی. گل سمجھ آ نہیں اینے غصے نال نہ ہوئے, میں ویسی گل کر رہا ہوں, میں آپ سے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جب ان کو اس کو سدھاریں گے ذمہ داری, تو یہ ہے بیٹھ کے تصرف کرنا, حساب کرنا, خاندان کو کیسے میں نے بہتر بنانا ہے, خاندانی زندگی کو میں نے کیسے اچھا بنانا ہے, اپنے بچوں کی تربیت میں نے کیسے کرنی ہے, وہ بیٹھ کر یہ تصرف کرنا, یہ حساب کرنا, یہ قدرے پروان چڑھانا, تاکہ اولاد جو ہے آپ کا بھی فخر بنے اور کلیسیا کا بھی فخر بنے اور یسوع کے نام کو بھی جلال دے. یہ آپ کی تربیت کے وسیلہ سے ہوگا. تربیت کرنی, سمجھانا ہے, ان کو بتانا ہے, ان کی تربیت کریں تاکہ ایک اچھے مسیح خاندان کو تشکیل دے سکے, پروان چڑھا سکے. یسوع مسیح کا یہ تقاضا کہ سب سے بڑھ کر مجھے پیار, یہ بہت ضروری, یسوع کو سب سے بڑھ کر پیار کرنا, اس بات کا اقرار کرنا کہ وہی خداوند ہے جو زندگی دیتا ہے, اس نے مجھے بلایا, وہ ساری چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں بار بار ہمارے سامنے جو بیان کی جا رہی ہیں, یہ یسوع کی شاگردیت میں آنے کا. تو شاگرد کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے استاد کا عکس ہونا, اور ہم یسوع کے شاگرد ہیں. تو کیا آیا یسوع کا عکس ہم میں نظر آتا ہے, میری زندگی میں نظر آتا ہے؟ کیا یسوع مجھ میں نظر آتا ہے؟ کیا میں پولس رسول کی طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب میں نہ رہا
مسیح مجھ میں زندہ ہے، وہ مجھ میں نظر آتا ہے۔ آج سوچ و وچار کرنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت ہماری مسیحی طرز زندگی ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ چھوٹی سی ایک تمثیل لے لیتے ہیں، کہانی۔ گرو استاد اپنے شاگرد کو لے کر دور دراز سفر کو روانہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتا پیدل ہی چلتے تھے اس کو، وہ چلتے جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ سفر انہوں نے ختم کر لیا، اور آدھے سفر میں شاگرد کو ایک سونے کی اینٹ ملی، ٹھیک ہے، اینٹ ملی، اور اس نے نظریں بچا کے اپنے استاد سے وہ اینٹ اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال، سفر شروع کر دیا۔ چلتے جا رہے ہیں اور ایک جنگل سے گزرتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں چلو ادھر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور صبح پھر ہم اٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کریں۔ استاد لیٹتے ہی سو جاتا ہے، جیسے لیٹتا ہے اسے نیند آ جاتی، تھکے ہوتے ہیں، لیکن شاگرد سو نہیں پاتا۔ شاگرد کبھی وہ اس اینٹ کو اس طرف رکھے، کبھی تکیہ بنا کے رکھ لے، کبھی اس کو کہیں اور چھپائے، تھیلے کو پکڑے، بہت بے تاب ہی رہا، آدھی رات سو نہیں پایا، اور استاد کو محسوس ہوا کہ وہ سو نہیں پایا۔ اس نے کیا ہوا؟ اپنے استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتا نیند نہیں آ رہی۔ تو استاد نے کہا وہ سونے کی اینٹ نکال کے پھینک دے تو تجھے نیند آ جائے گی۔ اس نے وہ اینٹ نکال کے پھینکی اور وہ پرسکون نیند سو گیا۔ کون کون سی ایسی اینٹیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں تھام رکھی ہے، جس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں یسوع سے ملنے سے روکتی ہیں؟ کون کون سی ایسی اینٹیں ہیں جن کو آج نکال پھینکنے کی ضرورت ہے؟ وہ نیند بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے رہنا، انٹرنیٹ پہ لگے رہنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دولت کو اکٹھے کرنے کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، کیا وہ دولت اکٹھی کرتے رہنا؟ وہ دوسروں کی برائی کرنے کی بھی ایک عادت ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے کسی سے پارے سے برخلاف گلاں کر کے، کسی میں بھی عادت ہوتی، پھر روٹی ہضم نہیں ہوتی جنی دیر تک کوئی 10-12 گلاں کسی کے بارے چ میں کہہ نہ پاؤں، یہ بھی عادت ہو سکتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو ایک اینٹ ہی ہے نا، صحیح؟ کسی کو نشہ کرنے کی عادت ہو سکتی ہے، کیا دیگر باتیں، جو لالچ، جو چیزیں، جو غلط کام ہے، وہ ہمیں خدا سے دور رکھتی ہیں۔ اور کوئی اپنا عزیز بھی ہو سکتا ہے جو یسوع سے ہمیں پیار کرنے سے روکتا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، گھر میں بھی کوئی کہہ ہی دیتا ہے چھٹ چرچ کی جا بیٹھ تو ہی بیٹھ چل پاک ماں سے مس کر دی۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یسوع نے تو کہا ہے کہ اپنے باپ ماں بہن بھائی سب سے بڑھ کر مجھے پیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولک عقیدے کے مطابق، آج جو کلام مقدس کے مطابق ہمیں جو سکھایا گیا ہے، اس نے کہا میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو، یعنی کہ پاک شراکت لیا کرو، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ میرے چاچے دا چرچ، میرا ماما پادری، وہ ناراض ہو جاندے نے، پھپھی دا جوائی وہ ناراض ہو جاتا ہے میرے چرچ کیوں نہیں آندے۔ صحیح ہے؟ یسوع تو کہہ رہا ہے ماں پیو تو بہن بھراواں تو بھی ود کے پیار کرو تے انہاں نوں خوش کرن لئی اسی یسوع دے بدن دے خون نوں حاصل نہیں کرنا۔ ان کو خوش کر کے ہمیں خوشی نہیں ملے گی، ان کو خوش کر کے ہمیں یسوع نہیں ملے گا، یسوع ملے گا پاک الطار پر۔
اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں گرجا گھر آنا ہوگا۔ تو ان ساری اینٹوں کو جو ہمیں یسوع کا بدن حاصل کرنے سے روکتی ہیں، جو ہمیں یسوع سے دور کرتی ہیں، اور دیگر لالچ یا اپنے منصوبے، اپنی خواہشات جو ہیں، ان سب کو ترک کر کے سب کچھ ترک کر کے ہمیں یسوع سے پیار کرنا ہے۔ تو آئیں ان باتوں پر غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسیح ایمان کا پرچار کریں، کیونکہ حلیمی اور فروتنی اور مسیح کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہم سچائی کو قبول کریں، سچائی کو جئیں اور سچائی کا پرچار کریں، جو خود کہتا ہے کہ جو کوئی میرا پیرو ہونا چاہے خود انکاری کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔